بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، قسط نمبر 2۔ اریحا ایک جگہ سٹل کھڑی تھی۔ اس کی نظریں ایک جگہ ساکت تھیں، جبکہ منیہا اور ماہی دونوں اس کے پاس سے ہوتی ہوئی اب نیچے پہنچ چکی تھیں۔ اب ماہی سے ایک شخص کا تعارف کروایا جا رہا تھا، جس کا نام کمیل شاہ تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے، بازو پر کوٹ رکھے، مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ مل رہا تھا۔ عشرت بیگم نے سیڑھیوں پر کھڑی اریحا کو آواز لگائی۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، جبکہ وہ شخص بھی اریحا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب اریحا نیچے اترتی ہوئی آئی، یہ میرا چھوٹا بیٹا کمیل شاہ۔ اریحا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا، جس کے جواب میں کمیل شاہ نے وعلیکم السلام میں جواب دیا۔ آ گیا ہمارا بچہ؟ کرن بیگم نے پیار بھری نگاہیں کمیل شاہ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ جی چھوٹی ماما، کمیل شاہ نے جواب دیا، جبکہ عشرت بیگم وہاں سے جا چکی تھیں۔ عشرت بھابی کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، کرن بیگم نے ہارنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ لنچ ریڈی ہے بیٹا، جلدی سے فریش ہو کر آئیں۔ کرن بیگم نے کمیل سے کہا۔ اوکے ماما۔ کمیل اسباب میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ اریحا بھی کرن بیگم کے ساتھ چل دی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد کمیل بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ سب خوش دلی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ اریحا ابھی بھی اس پروقار انسان کو باری باری دیکھ رہی تھی، اور یہ چیز کمیل نے بخوبی محسوس کی تھی، کیونکہ وہ اس کی من جانب سمت میں بالکل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ ہمارے صاحبزادے کب آئیں گے؟ اجمل صاحب نے پوچھا، جبکہ دونوں اس انداز پہ مسکرائیں۔ شام تک آ جائیں گے، کرن بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد وہ پھر باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ کمیل بھی اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ وہاں کوئی بیزار تھا تو صرف اریحا۔ وہ باری باری سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر جمتی تو صرف کمیل شاہ پر آ کر۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کہیں دیکھا ہے اس شخص کو، پر وہ یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دیر تو یہ سلسلہ جاری رہا، پھر اس نے زوردار سانس لیا، اور یہ آواز اتنی گہری تھی کہ سب نے سنی، جبکہ باقی سب بھی اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ لا علم تھا تو صرف کمیل، اور یہ بات جیسے اریحا کو چبھی تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس تھوڑا سا تھک گئی ہوں، اریحا نے جواب دیا۔ تو جاؤ بیٹا، آرام کر لو، کرن بیگم نے نہایت پیار سے کہا۔ نہیں مومانی، میں ادھر ہی بیٹھوں گی، اریحا نے کہا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کمیل نے اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں اپنے موبائل پہ جما لیں۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ لان میں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کمیل آفس کے کام سے باہر گیا تھا۔ سب خوش نظر آ رہے تھے۔
اب رات کے 9 بجے تھے۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جمال اور اکمل صاحب بھی گھر آ چکے تھے۔ حنین بیٹا ابھی تک نہیں آئے؟ اجمل صاحب نے پوچھا۔ وہ صبح آئیں گے، کرن بیگم نے جواب دیا۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج کی رات یہ کمرہ ماہی بیٹا کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا کمرہ ابھی تک ریڈی نہیں ہوا، صبح میں خود سیٹ کرواؤں گی ماہی بچے کا روم، عشرت بیگم نے کہا۔ خالدہ بیگم نے بھی اسباب میں سر ہلایا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے اور کمیل بھی گھر آ چکا تھا۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے بعد سب اکٹھے ہال میں بیٹھے تھے۔ جب اریحہ کے سر کو جھٹکا لگا، اور یہ جھٹکا نیند کا تھا، اور کرن بیگم یہ بخوبی دیکھ چکی تھی۔ تاکہ دونوں آرام کر سکیں، کرن بیگم بولی۔ اوکے چھوٹی ماما، منیہا بولی، اور ان دونوں کو اپنے ہمراہ اوپر لے گئی۔ یہ کمرہ تمہارا ہے اریحہ، اور یہ ساتھ والا کمیل بھائی کا، اور یہ بائیں جانب والا میرا ہے۔ آؤ ماہی، اب تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں۔ ماہی کو ساتھ لیتے ہی اسے کمرہ دکھایا اور واپس چلی گئی۔ ماہی کمرے کی لائٹ آن کیے بنا ہی بیڈ پر لیٹی۔ کمرے میں ایک چھوٹی لائٹ جل رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں مدھم سی روشنی اٹھ رہی تھی۔ کمرے میں رکھی چیز کچھ خاص نمایاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماہی نے بھی کچھ زیادہ کوشش نہ کی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ گھر کے باقی لوگ بھی سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ماہی نے اپنے حلق کو سوکھتا ہوا محسوس کیا۔ شاید پیاس لگی تھی۔ آنکھ کھولتے ہی اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ وہ پانی کا جگ ڈھونڈ رہی تھی، پر پانی موجود نہ تھا۔ ماہی نے اٹھتے ہی گلے میں دوپٹہ ڈالا اور کمرے کی لائٹ آن کر کے بنا مڑے آگے چل دی۔ کچن میں پہنچی اور پانی کا گلاس بھرا اور واپس مڑی۔ جب سیڑھیوں کی جانب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، شاید کوئی تھا جو اوپر کی جانب جا رہا تھا۔ ماہی بھی بنا کسی قسم کی آواز کے اس شخص کے پیچھے چل دی۔ ماہی تھی تو بہادر لڑکی، اس لیے تو بنا ڈرے اس شخص کے پیچھے چل پڑی۔ وہ چلتے ہوئے اچانک رکی۔ ماہی نے دیکھا کہ وہ شخص اسی کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی آئی تھی۔ ماہی نے فوراً سے پاس پڑی ٹیبل پر رکھے ہوئے گلدان کو اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس شخص کے پیچھے چل دی۔ کمرے کے دروازے تک پہنچی تو وہ شخص ابھی وہاں سامنے ہی پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ ماہی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، گلدان برسانا شروع کر دیے۔ اس حملے کے لیے وہ شخص تیار نہ تھا، مگر اسے سنبھلنے میں کچھ سیکنڈ ہی لگے تھے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ماہی کا بازو پکڑا، جس سے وہ وار کر رہی تھی۔ ماہی آنکھیں بند کیے دوسرے ہاتھ سے مزاحمت کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ تو کیا، ماہی تو اس شخص کے سامنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ بھی کمزور تھی، تو پھر اتنی سی مزاحمت اس نوجوان پر کیا اثر کرتی؟ ماہی نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سب کچھ ساخت سا ہوا۔ ماہی نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں۔ وہ اس منظر کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ماہی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟
بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ چور بھی ہو؟ خاموش گرجدار آواز ماہی کے کانوں میں گونجی۔ ماہی کی چلتی زبان کو تالا لگ گیا۔ سب سے پہلی بات ماہی بی بی، یہ میرا کمرہ ہے۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا مگر کچھ سوال کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اور دوسری بات، میں نہیں، تم بدتمیز ہو۔ اور ایک اور بات یاد دلا دوں، میں نے تمہیں محض دھمکی نہیں دی تھی کافی پھینکنے کی، سزا ضرور ملے گی۔ جاری ہے۔